انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، انسان دوستی رنگ، نسل اور قومیت کی محتاج نہیں ہوتی۔ جھریوں بھرے اس چہرے کو ذرا غور سے دیکھیں۔ مدر ٹریسا، لازوال محبت، انمول انسان دوستی اور ایسی اپنائیت کے دل جیت لے۔ مگر خوشحال گھرانے میں پیدا ہونے والی بچی ایگنس گوشیا ہوجایو مدر ٹریسا کیسے بنی؟ نہایت حیرت انگیز داستان ہے۔ انسانیت دنیا کا عظیم ترین رشتہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مذہب انسانیت ہوتا ہے۔ مقدونیہ میں پیدا ہونے والی بچی، یورپ میں تعلیم حاصل کرنے والی نن، ہندوستان آ کر مدر ٹریسا کیسے بن گئی؟ اور کیا ہندو معاشرے نے اس کو قبول کیا؟ نہیں جناب، بڑا کٹھن سفر تھا۔ مدر ٹریسا آج ایک بڑا نام ہے، ہندوستان کی پہچان ہے، مگر ہندو انتہا پسندوں نے ان کی زندگی میں بڑی مشکلات پیدا کی۔ بڑا عجیب سا سفر ہے، آئیے دیکھتے ہیں مدر ٹریسا کی داستان۔ مدر ٹریسا 50 سال دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والی عظیم ہستی، 130 سے زائد ممالک میں 700 مشنز۔ پوپ فرانسس نے 2016 میں سینٹ قرار دیا۔ 1979 میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ ایک ایسی شخصیت جس سے سربراہان مملکت ملاقات کو اعزاز جانے۔ کیا آپ جانتے ہیں مدر ٹریسا اس قدر سادہ تھیں کہ ان کے پاس صرف 3 سوتی ساڑیاں تھیں، 2 استعمال کے لیے اور تیسری اہم موقعوں پر پہننے کے لیے۔ انتہائی سادہ اور غریبانہ زندگی۔ آج مدر ٹریسا موجود نہیں، مگر ان کا ٹرسٹ اور مشنری سے تعلق رکھنے والی 5000 سے زائد سسٹرز اسی دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں۔ کولکتہ مدر ٹریسا کی پہچان ہے۔ بھارت کے اسی شہر میں انسانی خدمت کے ایسے سلسلے کا آغاز ہوا جو آج دنیا بھر میں مثال ہے۔ لا علاج افراد کی پناہ گاہ، مریضوں کا علاج، بھوکوں کے لیے کھانا، نادار بچوں کی پرورش، رہائش، تعلیم جیسے بنیادی مسائل۔ 1910 میں مقدونیہ میں البانیہ سے تعلق رکھنے والے مالدار گھرانے میں پیدا ہونے والی بچی ایگنس گوشیا ہوجایو آئرلینڈ اور ڈبلن میں تعلیم حاصل کی۔ 18 سال کی عمر میں اپنے آپ کو کلیسا کے لیے وقف کر دیا۔ 1929 میں بنگال پہنچی۔ 1931 میں کولکتہ کے مشن آف چیریٹیز کے رومن کیتھولک ہائی اسکول میں بحیثیت ٹیچر کام کرتی رہیں۔ 1937 میں نام تبدیل کر کے سسٹر ٹریسا بنی۔ 1950 میں اپنا چیریٹی مشن کھولنے کی اجازت ملی۔ 1952 میں عظیم کیتھولک راہبہ نے نرمل ہردے یعنی شفاف دل کے نام سے پہلا ادارہ قائم کیا۔ یہ ادارہ آج بھارت کے 25 شہروں کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں خدمت خلق میں مصروف ہے۔ ایسے لا علاج لوگوں کی واحد پناہ گاہ جسے اپنے بھی چھوڑ جائیں۔ مدر ٹریسا دنیا کے لیے مثال بن گئیں۔ دنیا بھر میں لاتعداد کتابیں ان پر لکھی گئیں، عالمی میڈیا میں بے تحاشا کوریج ملی، مگر درویش صرف مدر ٹریسا کی مسکراہٹ غریبوں، ناداروں کے زخم بھرتی رہی۔ ٹونی رابنس اپنی کتاب اویکن دا جائنٹ ود ان میں بتاتے ہیں، ایک رات سسٹر ٹریسا سڑک پر جا رہی تھیں کہ ایک عورت کی چیخیں سنائی دیں۔ عورت شدید زخمی تھی۔ سسٹر ٹریسا جلدی سے اسپتال لے گئیں، مگر کوئی مدد پر تیار نہیں۔ دوسرے اسپتال لے گئیں تو بھی طویل انتظار، مگر علاج ندارت۔ عورت کی حالت تشویشناک ہوتی گئی۔ شاید وجہ یہ تھی کہ عورت کا تعلق اچھوت طبقے سے تھا۔ سسٹر ٹریسا اسے اپنے گھر لے گئیں، علاج کیا، مگر عورت صبح سے پہلے مر گئی۔ یہی لمحہ تھا جب سسٹر ٹریسا مدر ٹریسا بن گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب ایسا دوبارہ نہیں ہونے دیں گی، اور اسی سوچ نے انسانی خدمت کے ایک عظیم ادارے کو جنم دیا۔ نرمل ہردے یا ہوم فار ڈائنگ یعنی مرنے والوں کا گھر۔ ایسے لا علاج مریض جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اہل خانہ دوست انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کی آخری پناہ گاہ مدر ٹریسا کا ہوم فار ڈائنگ ہوتا ہے۔ 50 سالہ سفر آسان نہ تھا۔ سنگین مشکلات، بڑے بڑے مسائل مدر ٹریسا کے عزم کے سامنے چھوٹے پڑتے گئے۔ نوین چاولہ اپنی کتاب مدر ٹریسا میں لکھتے ہیں، جب کولکتہ کے کالی گھاٹ میں کالی مندر کے بالکل برابر نرمل ہردے قائم کیا گیا تو برہمنوں نے شدید اعتراض کیا۔ ہندو مذہبی رہنماؤں نے اس کے خلاف مہم شروع کر دی۔ اسی دوران کالی مندر کا ایک نوجوان پروہت ٹی بی میں مبتلا ہو کر خون تھوکنے لگا۔ کوئی اسپتال اسے لینے پر تیار نہیں، حتیٰ کہ مندر کے پنڈت بھی دور بھاگنے لگے۔
ایسے میں مدر ٹریسا آگے آئیں اور اسے نرمل ہردے لے گئیں، مکمل دیکھ بھال کی، مگر چند روز بعد بیمار پروہت تو مر گیا، مگر برہمن اور مذہبی رہنما اچھی طرح جان گئے یہ کام ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اور نرمل ہردے کی مخالفت دم توڑ گئی۔ 1979 میں نوبل انعام، اس کے علاوہ حکومت ہند کا بھارت رتن، پوپ جان پیس پرائز، نہرو پرائز، البرٹ شیورزر، اسٹیٹس پریزیڈنشل میڈل آف فریڈم، کانگریشنل میڈل، یوتھانٹ پیس پرائز، کون سا ایسا اعزاز تھا جو مدر ٹریسا کو نہیں ملا؟ مگر انہیں نہ تو اعزازات کی پرواہ تھی نہ ہی تعریف کی۔ رگھو رائے اپنی کتاب سینٹ ٹریسا آف کولکتہ میں لکھتے ہیں، کالی گھاٹ کے نرمل ہردے میں مدر ٹریسا کی تصاویر کھینچنے پہنچا۔ وہ بیمار بچوں کی مرہم پٹی کر رہی تھیں۔ ایسے میں پیغام ملا کہ بھاری چندہ دینے کے لیے کوئی غیر ملکی بینکر ملنا چاہتا ہے۔ مدر ٹریسا پر کوئی فرق نہیں پڑا، اطمینان سے بچے کو اٹینڈ کیا، مرہم پٹی کی، پھر اس سوئس بینکر سے ملنے پہنچی۔ شاید اس بینکر کو یہ انتظار اپنی توہین لگا۔ بھاری رقم چندے میں دیتے ہوئے اس کا لہجہ تکبر آمیز تھا۔ مدر ٹریسا نے تحمل سے اسے سنا، مسکرا کر خطیر چندہ لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے آپ کے ملک میں ضعیف اور مستحق افراد ہوں گے، آپ ان کے لیے کچھ کریں، مجھے تو ویسے ہی عوام بڑی مالی امداد فراہم کرتے ہیں۔ کیتھولک چرچ نے مدر ٹریسا کو سینٹ یعنی ولی قرار دیا۔ بڑی دلچسپ داستان ہے۔ 2016 میں موت کے 19 سال بعد مدر ٹریسا کو پوپ فرانسس نے ویٹیکن سٹی کی ایک تقریب میں سینٹ قرار دیا۔ کیتھولک چرچ میں معجزات کی تصدیق پر سینٹ یا ولی قرار دیا جاتا ہے۔ مدر ٹریسا کی دعا کی بدولت ایک خاتون اور ایک مرد ٹیومر سے صحت یاب ہوئے۔ اگرچہ میڈیکل سائنس معجزات پر تحفظات رکھتی ہے، مگر ویٹیکن سٹی کی تحقیق کے بعد اس کو درست پایا گیا۔ اس سے پہلے بھی کیتھولک چرچ لگ بھگ 800 مذہبی شخصیات کو سینٹ یا ولی قرار دے چکا ہے۔ سابق بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی تو انہیں دوست جانتی تھیں، مگر امریکہ کے رونالڈ ریگن ہو یا روس کے گورباچوف یا برطانیہ کی پرنسس ڈایانا، مدر ٹریسا کے آگے سب بچے بن جاتے تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے مشاہیر مدر ٹریسا سے ملاقات کو اعزاز جانتے تھے۔ مدر ٹریسا کا کلکتہ میں اپنی رہائش گاہ میں انتقال ستمبر 1997 میں ہوا۔ آج بھی یہ سادہ سی رہائش گاہ یا میموریل عوام کی توجہ کا مرکز ہے، اور ان کے بنائے گئے ادارے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ دوسروں کے لیے جینا اور دوسروں کے لیے مر جانا نہایت مشکل کام ہے۔ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امر ہو جاتے ہیں۔ مدر ٹریسا انہی میں سے ایک شخصیت ہے۔ ہمیں امید ہے یہ ڈاکومنٹریز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔